گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق یا الہی۔ بارش کیا ہے؟ کبھی رمجھم، کبھی موسلا دھار، کبھی چھوٹے تو کبھی بڑے قطروں والی بارش، کہیں پر سبزہ تو کہیں پر کیچڑ۔ بارش سے حاصل ہونے والے فوائد و برکات، بارش کے پانی سے متعلق شرعی مسائل کا حل، یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے مدنی مذاکرہ، جس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ نوٹ: یہ مدنی مذاکرہ مختلف مواقع کے مناظر کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 1434 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 26ویں شب ہے۔ میں ملک پاکستان سے کافی دور کسی ملک میں ابھی کچھ دیر پہلے کافی آندھی آئی اور زوردار بارش ہوئی۔ اب بارش کافی ہلکی ہو چکی ہے، مگر کچھ نہ کچھ بوندا باندی جاری ہے۔ آئیے بارش پر پڑھا جانے والا درود شریف، اگرچہ اس کی کوئی سند نہیں معلوم، لیکن درود اکبر کا ایک حصہ ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بقطرات الامطار۔ اس کے معنی ہے، اے ہمارے اللہ، ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں۔ اب احادیث مبارکہ کی دعائیں بھی پڑھ لیں۔ اس دعا کے حدیث پاک میں وہ طیباً یعنی سواد سے آئے گا اور یاد مشدد ہے، لیکن جب دوسری دعا پڑھاؤں گا اس میں طیباً سین ہے اور یا پر تشدید نہیں ہے، بلکہ یا ساکن ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم طیباً نافعا، یعنی اے اللہ ہم پر خوشحال کرنے والی بارش برسا۔ دوسری دعا بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم طیباً نافعا، اللہم طیباً نافعا، اللہم طیباً نافعا۔ اس دعا کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ بارش میں یہ پڑھی جائے۔ اس کے معنی ہے، اے ہمارے اللہ، ہم پر خوب برسنے والی اور نفع دینے والی بارش برسا۔ احسن البیان آداب دعا میں میرے آقا علامت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت بارش برس رہی ہے، الحمدللہ مجھ پر اللہ کی رحمت کی بارش کے قطرے بھی پڑ رہے ہیں۔
اور قرآن کریم میں بارش کے پانی کو ماء مبارکن کہا گیا، یعنی کہ برکت والا پانی. الحمدللہ برکت والا پانی مجھ پر نازل ہو رہا. اللہ تعالیٰ اسی طرح قبر و حشر میں بھی ہم پر رحمت نازل فرمائے. پاپا کیا بارش میں نہانا بھی سنت ہے؟ یہاں بارش میں نہانا ثابت ہے، لیکن اس طرح نہائے کہ بے پردگی نہ ہو. جیسے کہ اگر سفید پاجامے میں نہائیں گے تو پانی سے وہ چپک جائے گا اور بے پردگی ہوگی. تو ایسے موقع پر یہ ہے کہ اگرچہ اوپر کا کپڑا اتار لے مگر ہو اسی جگہ کہ لوگ نہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے پاجامے پر کوئی جیسے اپنی کتھئی چادر ہے یہ لپیٹ لے، یا کوئی بھی ایسا موٹا کپڑا لپیٹ لے کہ جس سے پانی سے بھیگنے کے باوجود یہ بدن کی رنگت نہ نظر آئے، ورنہ تو پھر بے پردگی ہوگی. پاپا جب بارش ہوتی ہے تو جیسے وہ کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ کپڑے آیا پاک ہوں گے ناپاک ہوں گے؟ اس میں نماز پڑھتے ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس میں بھی وہ چھینٹے جو ہوتے ہیں نا، اس کو اس وقت تک ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یقینی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو. یعنی راستے کی کیچڑ باہر ہے، شریعت کو لکھا راستے کی کیچڑ پاس، یقینی معلوم نہیں ہے. ہاں اگر یقینی معلومات ہو کہ یہ ناپاک ہے یا ناپاکی کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو گئی یا ناپاکی کا اثر ظاہر ہے یا ناپاکی کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے تو یہ ناپاک کہلائے گی. یعنی 3 وصف میں سے اوصاف ثلاثہ کہلاتے: رنگ، بو، ذائقہ. اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بدبو بدل جائے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے نجاست کی وجہ سے، تو یہ پانی جو ہے یہ ناپاک ہوگا. جو بہتا پانی ہے تو بارش کا بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، بہت سارا پانی ہوتا ہے، جبکہ وہ واقعی بہت سارا. ہاں تھوڑا سا جمع ہے تو بارش بھی تھمی ہوئی ہے اور اب اس میں نجاست کا کوئی ایک ذرہ بھی پڑا ہے تو ناپاک ہے. جیسے یہ پانی ہے، یہ ہمارے گھر کے باہر تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے، اب بارش بھی رک گئی اور یہ پانی ہے، یہ پاک ہے. اگر اس میں کوئی معمولی سا نجاست کا ذرہ پڑ جائے، مثلا بکری کی مینگنی اس میں گر گئی، تو اب یہ سارا جتنا بھی کھڑا ہوگا پانی یہ ناپاک ہو جائے. اب اس میں پیر پڑا وہ چھینٹے ہوئے تو ناپاک پانی کنفرم ہو جائے کہ نجاست ہے اس میں، اور نجاست کی وجہ سے وہی اوصاف ثلاثہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اور بارش بھی تھمی ہوئی ہے، تو اب اس میں کوئی وصف یعنی کوئی خاصیت نجاست کی پیدا ہو گئی، بو آ گئی، ذائقہ بدل گیا یا اس میں نجاست کا رنگ نظر آ رہا ہے تو ناپاک ورنہ پاک. پہلے کالا اس لیے کوئلہ بھی کالا ہوتا ہے کہ کوئلہ کوئی ناپاک تھوڑی ہوتا. اچھا دوسرا یہ کہ بارش کے موسم میں یہ دیکھا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو منچلے لڑکے وہ بائکیں لے کر نکلتے ہیں یا گاڑیاں تیز گزرتی ہیں پانی میں سے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ لوگوں کی دل آزاری اور اگر اس نیت سے کسی کے قریب سے وہ گاڑی زور سے نکالی، پانی اڑانا مقصود نہیں ہے، صرف کسی مسلمان کو خوفزدہ مقصود کرنا ہے، وہ ڈر جائے. جسے ایک دم ہارن بجا دیا اس مقصد کے لیے کہ یہ ڈر جائے، یا تو یہ مقصد ہو کہ یہ ہٹ جائے تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے، کہیں بیچارے کو چوٹ نہ آ جائے تو جائز ہے. اور اگر اس لیے کہ خواہ یعنی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بم کر کے اس نے بجایا اور یہ خوف زدہ ہو کر چوکا خوف زدہ ہو کر خوف زدہ کیا، مقصود ہی ہو تو ناجائز ہے. تو صحیح مقصد کے لیے بھگا رہا تھا، اس کو جلدی تھی اور وہ کوئی ڈر گیا تو اب اس پر جرم نہیں ہے کہ اس کی نیت ڈرانے کی نہیں تھی. اس طرح پانی اڑے کسی پر اور یہ ہنستے پانی اڑا کر اگر تو یہ تو ایزا پہنچانا ہوا کہ ظاہر اس کے کپڑوں پر اگرچہ وہ کپڑے ناپاک نہ بھی ہوئے بارش کے اس پانی کے، لیکن میل کچل تو ہوتا ہی ہے، اور نہ بھی ہو میل کچل کا نشان تو بھی پانی اس طرح کوئی بھی آپ کے اوپر گلاس بھر کے میں ماروں گا تو ظاہر آپ کو مزہ تو نہیں آئے گا، تکلیف بھی ہوگی، ایزا ہوگی. تو اس طرح یہ ناجائز ہے مسلمان کو ایزا دینا. دل آزاری میں مسلمان کی دل آزاری میں جہنم کی حقداری ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ایسے موقع پر تو گاڑی آہستہ چلانی چاہیے، جیسے خصوصاً چکنے فرش پر
یا تو بارش کم ہوئی ہے تو، یا بارش بولے تھم گئی ہے، لیکن وہ روڈ ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، تو اس میں تو گاڑیاں بہت سلیپ ہوتی ہیں، سلیپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس طرح کر کے. اور اگر پانی تھوڑا بہت کھڑا ہوا اور اس میں گاڑی بگاتے ہیں تو دوسروں پر چھینٹے آتے ہیں، دوسروں کی گاڑیوں پر چھینٹے آتے ہیں. تو اس لیے وہ اعتدال سے کام لینا چاہیے. کسی مسلمان کو اپنی ذات سے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان تو مت پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس، یعنی کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یعنی لوگوں کو بھی نفع پہنچا اور اپنے آپ کو بھی ضرر، اپنے آپ کو قصداً نقصان پہنچانے کی بھی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے. اب میں بولوں گا میرا ہاتھ ہے تو میں اس کا کوئی مطلق مالک نہیں. ان مانو کر کہ جیسے میں بولوں میرا ہاتھ ہے، اب میں خامخواہ اس کو بلیڈ پہ کاٹ دوں تو یہ ناجائز اور گناہ، یہ کاٹ نہیں سکتا. بلکہ وہ ہے نا باہر شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، اب جسے پیٹ بھر گیا، اب اس کا ظن غالب آ گیا کہ مزید کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، جیسے پیٹ میں خرابی ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب ظن غالب آ جائے کہ مطلب بیمار ہو جاؤں گا، اب مزید کھاؤں گا، تو اب یہ جو مزید کھا رہا ہے یہ خراب فعل ہے، اس کا گناہ گار ہوگا. تو یہ بھی ہے کہ زیادہ کھانے کی بھی اس حد تک اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو قصداً نقصان پہنچانے کی بھی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے. قصداً نقصان نہیں پہنچا سکتے. ویسے کوٹ یا نقصان تو وہ امتحان ہے، صبر کرے سے. بابا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بارش میں بھی اس احتیاط سے نہ آئے کہ وہ فطر نہ کر کے، لیکن ایسا بھی دیکھا جاتا ہے روڈوں پر جیسے منچلے لڑکے وہ چڈیاں پہن کے اس طرح وہ نہاتے ہیں اور مذاق مسخریاں. تو ہم دیکھنے والے کو کیا احتیاط میں وہ کرنی چاہیے آنکھوں کے حوالے سے؟ ایسی جگہوں کو حفاظت کریں. اگر گزر گیا جیسے سی سائڈ پر یہ مناظر زیادہ ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر ایسے موقع پر جانے سے بچے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اب یہ کہ نہانے کا بھی اب کہاں ہے، اور اب یہ من چلے لڑکے بھی اب تو بڑے بڑے آدمی یہ ہاف پینٹ پہن کر یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. کئی ممالک میں ایسا ہے، بلکہ باب المدینہ میں بھی پوش ایریاز میں سنا ہے ابھی ہاف پینٹ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہاف پینٹ یعنی جس کو ہم چڈی بولتے ہیں، ایسی چڈیاں پہن کر یہ مرد گھوم رہے ہوتے ہیں، لڑکے بڑے آدمی بازو کا گھومتے. باہر ملکوں میں یہ زیادہ ہے، تو یہاں تک کہ اس طرح کی چڈیاں عورتیں پہن کر نکلتی ہیں، خصوصاً گرمیوں میں. تو گرمیوں کا سیزن بھی ابھی شروع ہو رہا ہے. یہ نگاہوں کی حفاظت ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ان کو جب پردہ نہیں کروا سکتے تو اپنی نگاہوں پر پردہ ڈال دیں. تو اس لیے میں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ نیچی نگاہ رہ کر چلنے کی عادت بنائیں. جب کسی سے بات کریں تو اس کے چہرے کو دیکھنے سے خود کو بچائیں. اگرچہ چہرہ دیکھ کر بات کرنا جائز، اگرچہ نیچی نگاہیں نہیں بھی کی چلتے ہوئے تو بھی گناہ نہیں. لیکن جب بدنگاہی کے مواقع آئیں گے نا، تو اگر پہلے سے ہی آپ کی نیچی نگاہیں ہوگی نا تو بہت بچنے میں سہولت ہو جائے گی اور آپ بدنگاہی سے بچ جائیں گے. ورنہ خطرہ ہے کہ بدنگاہی میں پھنس جائیں. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ آپ یہ جو گملہ ہے سب اور یہ ہریالی، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟ میں روایت یاد آ گئی کہ سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ کہ جو بھی سبز رنگ ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں سبز گنبد کی یاد دلاتا ہے. اللہ کرے وہ ایسی نظر تیز ہو جائے، ایسی تیز ہو جائے آقا کے کرم سے. اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر یاد آ گیا. آنکھ عطا کیجیے کتنے دیا دیجیے جلوہ پریما دیا تم کرو.
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، 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 جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں۔ سب گاہ سے دور دور کیوں کھڑے ہیں؟ آپ توجہ کرنا، میں قریب کھڑا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ سب گاہ سے اوپر نہیں کھڑا ہوں، یہ پکا فرش ہے سیمنٹ کا، اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ سبزہ ہی سبزہ ہے، سب سے گھاس پر چلنا جائز ہے، میرے کو بہت دل نہیں کرتا۔ اچھا نسبت سب سے گنبد سے ہے نا، سب رنگوں اور میں ٹکراتا ہوں، سب سے کارپیٹ مسجدوں میں عام طور پہ بچے ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے اور کبھی جانا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن دل جو ہے نا وہ مانتا نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اگر مسجد میں جماعت کا وقت ہے اور سب سے کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے با جماعت نماز پڑھنے سے جو روکے، شرعی عذر نہیں، تب جماعت واجب رہے گی۔ کا مطلب یہ نہیں کہ سب دکان میں بیٹھا ہوا ہے تو جماعت ہی ترک کر دیا۔ تمہارا یہ میں تو عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں میرا بس چلتا تو مجھے مزہ نہیں آتا سب رنگ پر پاؤں رکھنے کا۔ تو اعلیٰ تو فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات کر رہے ہیں؟ اب سب گھاس پر یا سب کارپیٹ پر پاؤں رکھنا میں واجب تو ہے بھی نہیں۔ آج کل تو یار وہ دریا بھی سب بچھائی جا رہی ہے، ڈیکوریشن والوں نے باب المدینہ میں تو یہ دیکھا ہے تقریباً کیا وہ پہلے لال بچھاتے تھے کہ ٹیکنی کے اندر بچھاتے تھے، اب تقریباً سب دریا ہو گئی۔ کاش میرے ڈیکوریشن والے بھی مجھے سن رہے ہو اور پھر سے وہ لال پہنے ہو، سب سر پہ سے جمتا ہے۔ اچھا دوسرا ہوتا یہ دیکھا جیسے یہ سب دریا لیے گئے، اب ظاہر اس میں وہ کھاد وغیرہ عموماً یہ دیکھا ہے پارکوں میں اس طرح کھاد جو ہو رہا مٹی میں غائب نہیں ہوا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ فنا نہیں ہوا، ماہیت تبدیل نہیں، گوبر موجود ہے یا نجاست موجود ہے یا کھاد جو یہ مٹی جو ہے گوبر کی وجہ سے کالی ہوئی پڑی ہے، یعنی اثرات ہیں، نجاست کا اثر ثابت ہو جائے، کنفرم ہو جائے یقینی طور پر، تو اب یہ کہ صرف گھاس پر نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی، اور اگر گیپ ہے تو وہ گیپ میں نجاست ہے اور وہاں اگر بدن کا گھٹنا پڑ رہا ہے تو یہاں پھر یہ نجاست کے نماز میں احکامات مرتب ہوں گے۔ تو اب ایسی گھاس پر نماز پڑھے تو احتیاط یہ کہ کوئی موٹی چادر بچھا لے، اس پہ نماز ہو جائے۔ ہاں اس پہ نماز اگر نجاست نظر نہیں آ رہی تو گھاس پر بھی ہو جائے گی، لیکن احتیاط کر رہا ہوں کہ اپنی موٹی چادر بچھا لے، تو پھر وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ اگر نیچے ناپاک کھاد ہے اور سوکھی بھی ہے تو وہ چادر بھی آپ کی ناپاک نہیں کرے گی، نماز بھی آپ کی بآسانی ترکیب سے ہو جائے گی۔ البتہ یہ ضرور ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی گھاس پر یا موٹے کارپیٹ پر نماز پڑھیں تو سجدے میں چونکہ پیشانی کا جمنا زمین پر یہ سجدے کی حقیقت ہے، اگر پیشانی یعنی گھاس پر یعنی زمین پر تو اتنی دفعہ آسانی سے سختی محسوس ہو جائے گی زمین کی، گھاس پر اگر دشواری تو ہوگی، تو گھاس پر یا کارپیٹ موٹا ہے تو اس پر یا جو بھی ایسی چیزیں گدیلا ہے کہ پیشانی اتنی جمع ہے، اتنی دبا ہے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگنا یہ واجب ہے، ناک کی ہڈی، تو یہ ناک کی ہڈی اگر نوک دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی، یہ حصہ ضروری نہیں ہے، یہ ہڈی ماشاءاللہ۔ گدڑی جس پر نماز پڑھتے ہیں اس پر کبھی نماز پڑھی یا گھاس پر، تو یہ احکامات خیال رکھیں۔ البتہ اسپرنگ دار بھی گدیلے آتے ہیں، اسپرنگ دار گدیلے پر نماز نہیں ہوتی، لیکن اسپرنگ میں جتنا دبا ہوئے دب جائے گا، پھر تھوڑا ہلکا چھوڑو پھر وہ بڑھ جائے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسپرنگ دار گدوں پر نماز نہیں ہوتی، پیشانی اس پہ جم نہیں پائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ماشاءاللہ سبز رنگ سے محبت بھی ہے
تو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جنت میں بھی جنتیوں کو وہ سبز لباس وہ عطا کیا جائے گا. آپ قرآن کی نص سے ثابت ہے جنت میں وہ سبز لباس پہنا جائے گا. آقا کے صدقے میں ہم بھی پہنیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہار آئی ہوئی پھول کھلے ہوئے اب موسم بہار کا آغاز ہو گیا. مطلب بہار جیسے آپ فرمائیں موسم بہار آئی ہوئی ہے تو بہار کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار ہیں آپ کے ذہن میں اس طرح؟ اعلیٰ حضرت تو پتہ ہے وہ یاد مدینہ میں اور آپ بھی ماشاءاللہ تو بہار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت تو مدینے کے عاشق تھے دیوانے تھے. طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یعنی کہ یہاں تو باہر آتی ہو جاتی ہے نا لیکن مدینہ شریف کا علم یہ ہے کہ وہاں کبھی خزاں آتی نہیں ہے. اللہ مدینہ سدا باہر ہے. بے شک بے شک. مجھے تو اپنا ایک وہ یاد آ رہا ہے کچھ کہ میں جن دنوں رفیق الحرمین کی غالب تحقیق کر رہا تھا جب عیسائی بھائی کے گھر پہ تھا مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا یہ پوش ایریا کہ جب یہ اس طرح کے بنگلے وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ یہ ایریا کو شاید اب بھی کوئی غلط نہیں ہوتا یہ پوش ایریا کہلاتا ہے. تو وہ پوش ایریا تھا تو بنگلوں میں عموماً یہ پودے اور یہ پھول لگاتے ہیں تو وہ باہر آ کے مجھے پتا نہیں تھا کہ باہر کے ان دنوں میں آپ کی کوئی توجہ نہیں تھی. ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے تو مجھے وہ مدینہ شریف کے کانٹے یاد آ رہے. میں نے یہ کلام کا یہ مقطع کچھ اس طرح موضوع کیا ان کے وسائل بخش میں. اس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنائی ہے. یعنی ہر طرف چمن و لالا زار اور موسم بہار ہے ہر طرف خوشنما پھول کھلے ہیں لیکن مجھے تو مدینہ شریف کا دشت و بیابان صحرا ریگستان یاد آ رہا ہے. صحرا میں بپا وہ آپ کا کبھی اس طرح ہوا اتفاق مدینے کے صحرا میں پیدل چلنے کا؟ بار بار سر گلشن کون دیکھے داشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. دوبارہ پاپا بارش بھی اب شروع ہو گئی ہے. پاپا ایسا بھی ہوا اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ماشاءاللہ آپ کی کافی وہ مدینہ شریف میں حاضریاں ابھی تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے بارش مدینہ بھی دیکھی ہوگی. الحمدللہ مدینے میں ہر وقت رحمت کی جھڑی برستی ہی رہتی ہے برستی نہیں ہے. ہر وقت بارشیں ہو رہی ہے رحمت کی مگر ظاہر ہے کہ ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی. البتہ جس بارش کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ بارش بھی مدینہ منورہ میں الحمدللہ پائی ہے اور اس میں الحمدللہ حاصل کی ہے. اسی لیے سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش میں نہانا قابل. وہ کیسا منظر ہوگا پاپا جب وہ سب گنبد اور وہ تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار وہ اسی طرح اس سب گنبد کے سائے میں تھے اور وہ بارش شروع ہوئی اور زور تھا تو میں نے میرے ساتھ عیسائی بھائی تھے انہوں نے کہا آپ بارش میں مشکل بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے. کیا سوہانا لگتا ہے کیا سوہانا
میٹھے نبی کا روضہ لگتا ہے کیا سہانا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اعلیٰ سے اعلیٰ۔ جیسے کی جو فضیلت ہے، جسے طواف کرتے ہوئے جسے بارش برس رہی ہو، اللہ طواف کرے، دعا کرے، سب قبول ہوتی ہے۔ وہاں تو برف کی بارش میں قبول ہے، اس وقت بھی جیسے بارش پڑ رہی ہے تو دعا کرنے میں قبول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد تقرات الابصار، اللہم طیبا نافعا، اللہم طیبا نافعا، اللہم طیبا نافعا، اللہم صلی محبت نے اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا، نیچے ندی کا روضہ، نیچے ندی کا روضہ۔ تو میرے برف سے بارش میں آ کے یہ شعر لکھی دیا، الحمدللہ وہ 6 میں نے یہ لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر وہ بھی لکھا تھا، 2 اشعار لکھے تھے تو ایک بھول گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد تقرات الله طيبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا ہے، مجھے یاد ہے، میں نے کہا اس کو اپنے کلمے کا گواہ کر دو۔ آپ بھی پڑھیے، گواہ کر لیجیے، پڑھا دیجیے باپا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ گواہی بھی دیں گے یا یہ انشاءاللہ سب گواہی دیں گے، سارے چھوٹے گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر چیز لوہا یہ سب گواہی دیں گے کہ مسلمان ہے، سنی ہے، حنفی ہے، قادری ہے، غوث پاک کے غلام ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے غلام ہے، بتاؤ کے سبھی والے۔ الحمدللہ اور الحمدللہ ہم اتاری بھی ہیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، اے ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
رب کریم تیری رحمت کی بوندا باندی ہو رہی ہے، پروردگار اسے تو نے ماء مبارکن قرآن کریم میں یہ برکت والا پانی ہے، یا اللہ اس برکت والے پانی کے صدقے میں ہمارے اعمال نامے پر کوئی ایسا پانی پھیر دے کہ اس کی سیاہی مل جائے، ہمارے گناہ میں الہ العالمین اپنی رحمت والی بارش کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش کر دے، ہماری قبر کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے، اور اس میں اے اللہ امن قائم رہے، الہ العالمین تیری رحمتیں برستی رہیں، تیری رحمتوں اور رضوان کے پھولوں سے ہماری قبر ڈھکی رہے، الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان اور اس میں بھی خصوصاً باب المدینہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردیوں، بدہ خوریوں اور قتل اور غارت گریوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے، دنیا جہان کے مسلمانوں پر یا اللہ فضل و کرم فرما، سب کو سکون نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ہماری مسجد آباد ہو، گناہوں کے اڈے ویران ہو، یا اللہ گناہوں کے سلسلے ختم ہو جائیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں حج نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں محبوب کے جلووں میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ ہماری شانیاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، امن و امان نصیب فرما، دعوت اسلامی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، ہمارے تمام مبلغین مبلغات، تمام محبین اور تمام اسلامی بھائیوں کو یا اللہ دین و دنیا کی بلائیوں سے مالا مال فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ وسلم علیکہ یا مکی یا مدنی یا غلطی یا عشقی یا مطلب یا رسول سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الأمطار، اللهم صيبا نافعا، 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 صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.